اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس. اصل دشمن یہ ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست. اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی. لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے. مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے. جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اس وقت صورتحال یہ تھی. آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا. یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے. آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے. چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا، کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے. انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی. انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل. میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. ہم آزاد ہیں، ہم 2 مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی. نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے. لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں. پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے،
انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله